السلام علیکم عزیز طالبات جماعت پنجم۔ بیٹا آج میرا چوتھا لیکچر ہے اردو کا۔ ہم نیا چیپٹر نمبر 2 صفحہ نمبر 5 یہ آپ سب لوگ نکالیں، کتاب نکال کر اپنے سامنے رکھیں اور اس لیسن کو سنیں، اور جو انڈر لائن پینسل سے کیے ہوئے ورڈز ہیں ان کی املا بھی کرنی ہے ہم نے بعد میں، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی کیسے آپ نے کام کرنا ہے، جیسے ہم کلاس 4 میں کیا کرتے تھے اسی طرح 5 میں بھی وہ املا کے لفظ آپ نے املا کرنی ہے۔ چیپٹر ہے محبت اور شفقت کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت پیار، شفقت ہمدردی، پیار دونوں لفظ سیم معنی والے ہیں کہ پیکر مین شکل و صورت، یعنی مکمل مجسم، اپنی شکل و صورت اپنے لحاظ سے مکمل اپنی ذات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کے پیکر تھے، مجسم ان میں یہ خوبیاں تھیں کہ وہ محبت کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی لائن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اس لائن میں 2 لفظ میں نے انڈر لائن کی ہیں، رحمت اور تشریف، ان کی ہم نے املا لکھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان سے نہ صرف خود محبت فرمائی بلکہ لوگوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کا پیغام دیا۔ اس پیراگراف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت ہیں، اور آپ نے تمام انسانوں سے خود بھی محبت کی ہے اور لوگوں کی بھی تربیت کی ہے کہ وہ تمام انسانوں سے محبت کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے، ان کا دل و جان سے خیال رکھتے تھے۔ احادیث کی مشہور کتاب شمائل ترمذی میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بہت مہربانی فرماتے، ان سے محبت کرتے تھے، پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کے لیے بھلائی کی دعا فرماتے تھے۔ بچے آپ کے قریب آتے تو آپ انہیں گود میں لے لیٹے ہوتے تو بچوں کو اپنے پیروں پر بٹھا لیتے، کبھی سینے پر لٹا لیتے، راہ چلتے بچوں کو سلام کرتے، ان کو چومتے اور پیار کرتے۔ فصل کا پہلا میوہ سب سے کم عمر بچے کو کھلاتے۔ یہ ایک گفتگو ہے اس پیراگراف میں، ایک حدیث کی کتاب ہے شمائل ترمذی، اس سے یہ لیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ بچوں سے بہت کیسے پیار کرتے تھے، اس کے طریقہ کار بتائے ہوئے ہیں، یعنی آپ ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، بچوں کے لیے دعا فرماتے تھے، چھوٹے بچے کوئی ملتا تو اس کو چومتے تھے، پیار کرتے تھے، گود میں اٹھا لیتے تھے، لیٹے ہوتے تو سینے پر لٹا لیتے تھے، اور فصل کا پہلا جو پھل آتا تھا فصل سے پہلا پھل، وہ آپ چھوٹے سب سے کم عمر بچے کو کھلاتے تھے سب سے پہلے۔ ان تمام باتوں سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک بچوں سے پیار۔ حدیث کی جمع ہے، اور یہ انڈر لائن بھی ہوا ہے، یہ الفاظ مانی ہم لوگوں نے املا کرنی ہے۔
حدیث کے بعد شمائل ترمذی، یہ بھی انڈر لائن ہوا ہے۔ اس پیراگراف میں اور کوئی اتنا مشکل لفظ نہیں تھا جو انڈر لائن کے جا فصل، ہاں فصل اور سینے بھلائی، یہ 3 لفظ میں نے انڈر لائن کیے ہیں۔ بھلائی، سینے، چومتے، فصل، میوہ، یہ املا کے لیے لفظ ہے۔ اپنے نواسوں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمرے مبارک پر بیٹھ گئے اور ان کے گر جانے کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اس میں مشکل لفظ ہے نواسوں، انڈر لائن کر لیں، صاحبزادوں، کمرے مبارک، سجدہ لمبا، یہ املا کے لفظ ہیں، یہ بعد میں آپ لوگ کریں گے۔ بیٹا اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، نواسے ہوتے ہیں جن کے آپ نانا ہوتے ہیں، یعنی آپ کی بیٹی کی اولاد۔ دوسرے بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہی محبت تھی۔ حضرت انس بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص خادم تھے، خاص خادمین غلام۔ غزوہ تبوک غزوے کا نام ہے، یہ مشکل لفظ ہیں، ان کو انڈر لائن کر لیں۔ آپ صرف اپنے نواسوں سے نہیں پیار کرتے تھے بلکہ آپ تمام بچوں سے پیار کرتے تھے، اور اس میں حضرت انس کے کچھ واقعات ہیں۔ انس کے بارے میں اب آپ کو میں آگے بتاؤں گی کہ انس کون تھے اور کس طرح سے آپ کے پاس آئے تھے۔ جب جنگ کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا، ان کی والدہ نے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی چیز نہیں جو چندے میں دے سکوں، میں اپنا بیٹا آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اس وقت سے حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 10 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ مارا، اور نہ کبھی یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کسی کام کے لیے کہتے اور میں کھیل میں لگا رہتا یا کام بھول جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد مسکرا کر فرماتے اب تو یہ کام کر دو۔ اس میں چندہ، خدمت، ڈانٹا، مارا، کھیل، بھول، مسکرا، یہ املا کے لیے لفظ ہیں۔ میں مشکل لفظ جو مجھے لیسن میں نظر آتے ہیں میں املا کے لیے انڈر لائن کرتی جاتی ہوں، آپ لوگ یہ کر لیجئے گا۔ بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی مسکراتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پیار کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت صرف مسلمان بچوں کے لیے نہ تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے بھی محبت فرماتے تھے جو مسلمان نہ تھے۔ شمائل ترمذی میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا اور کبھی کوئی کام کر دیا کرتا تھا۔ اتفاق سے یہ لڑکا بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی بیماری کا علم ہوا تو اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت بچے کی حالت بہت خراب تھی، وہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زندہ نہ بچے گا۔
اس کی بھلائی کے خیال سے آپ نے اسے مسلمان ہو جانے کے لیے کہا۔ بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس نے اجازت دے دی۔ بچہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اسے دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ یہاں پہ مسلمان اتفاق، علم، تعریفیں، دوزخ، عذاب، یہ مشکل لفظ ہیں املا کے لیے۔ تمام بچے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں واقعات بیان کیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت انس کو ان کی والدہ نے غزوہ تبوک کے دوران چندہ ایسی رقم کو کہتے ہیں جو کسی کام کے لیے لوگوں سے اکٹھی کی جاتی ہے۔ چندے کی صورت میں حضرت انس کو آپ کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کر دیا تھا، تو وہ 10 برس تک آپ کی خدمت میں رہے۔ وہ کہتے ہیں جو انسان ان کے ساتھ رہا تھا وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کبھی نہ ڈانٹا نہ کبھی مارا، میں کوئی کام بھول بھی جاتا تھا تو پھر بعد مسکرا کر کہتے تھے اب تو یہ کام کر دو۔ آپ نہ صرف مسلمان بچوں سے صرف نہیں پیار کرتے تھے، آپ تمام بچوں سے پیار کرتے تھے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک یہودی کا واقعہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتاب شمائل ترمذی میں، کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا، اکثر وہ آپ کے پاس آیا کرتا تھا اور چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، اس کی حالت دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی زندگی کم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو مسلمان ہونے کی دعوت دی۔ اس کے والد نے اسے اجازت دی تو اس نے اسلام قبول کلمہ پڑھ لیا، تو آپ بہت خوش ہوئے کہ میری وجہ سے ایک بچہ جہنم میں جانے سے بچ گیا اور اس کو عذاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ اچھا بیٹا اللہ حافظ۔ املا کے لفظ آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور میننگز پھر میں آپ کو نیکسٹ والے لیکچر میں کراؤں گی۔